میں ہوں روبینہ پٹیل عزت اور میں ہوں یاسمین اصغر. آپ دیکھ رہے ہیں آئی انالسس میں خوش آمدید. چلیے نظر ڈالتے ہیں ہم آج کی ٹرینڈنگ نیوز پر. آج کی سب سے انٹرسٹنگ نیوز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سمرن کی. جا سمرن جی لے اپنی زندگی. ہوا کچھ یوں کہ اتر پردیش میں ایک جگہ ہے مظفر گڑھ, وہاں ایک شادی ہوئی جس میں سمرن کی شادی ہوئی ہے, جو کہ ایک 25 سال کی نوجوان لڑکی ہیں, اور وہ یو اے ای سے 2 سال جاب کرنے کے بعد واپس آئی تھیں. وہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور ان کی شادی ہوئی ہے دشنت سے, جو کہ ایک پیٹرولیم انجینئر ہے. تو اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بجائے بارات لڑکا لے کر آئے, دلہن بارات لے کر گئی ہے. اس نے ٹربن باندھا تھا, پگڑی باندھی تھی, اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور ماں باپ کے ساتھ دولہا کے گھر بارات لے کے پہنچی. بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ انہوں نے ایسے کیوں کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سوشل ٹیبو کو بریک کرنا چاہ رہے تھے جس میں صرف دولہا بارات لے کر آتا ہے. سمرن نے کہا کہ میری جو فیملی ہے وہ لڑکا اور لڑکی ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں. انہوں نے مجھے کبھی لڑکی نہیں سمجھا, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ اپنی اکلوتی اولاد ہیں اپنے والدین کی. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ نیوز تھی. سوشل میڈیا جو ہے وہ بھر گیا تعریفوں سے, اور لوگوں نے بڑا ایڈمائر کیا, اپریشیٹ کیا اس کو, اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بریک کیا ہے انہوں نے, اور لڑکے اور لڑکی میں فرق نہیں رکھا. اب اس میں جو ہے مزے کی بات اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ شادی کے بعد جو ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. کیا جو ہسبینڈ ہے سمرن کا, وہ ان کو اتنی اتھارٹیٹیو لائف میں پوزیشن یا وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے دیں گے, وہ اتھارٹی دیں گے جو کہ ایک ہسبینڈ کی ہوتی ہے, یا پھر جو ہے وہ ایک وائف کے طور پہ جو ہے وہ آگے زندگی گزرے گی جیسے کہ ایک نارمل لائف ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بعد میں شادی کے بعد کی کہانیاں ہوتی ہیں جو کہ پتہ چلتی ہیں. ابھی تو یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہی ہے خبر, اور لوگ خوش ہو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہے, اور بڑا اچھا چینج ہے, اور اس کو جو ہے وہ ایک جو ہمارا کسٹم تھا, جو ٹریڈیشن تھا, اس کو چینج کیا گیا ہے. لیکن اب یہ اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے یہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. لیکن مجھے لگتا ہے چونکہ دونوں انجینئرز ہیں, ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے, ایک پیٹرولیم انجینئر ہے, تو مینٹل کمپیٹیبلٹی ہوگی. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی لائف اچھی گزرے اور خوشگوار گزرے. دوسری خبر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہماری پاکستان منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرس ہنا ربانی کھر کی. ہنا ربانی نے پچھلے دنوں کابل کا دورہ کیا ہے. 1 دن کے اوپر یہ مشتمل تھا دورہ, اور یہ بہت ہی ان کا ایک اچھا جیسچر کاؤنٹ کیا گیا ہے. اس دورے میں انہوں نے ملاقات کی ہے انٹرم ڈیپیوٹی پرائم منسٹر عبدالسلام حنفی, انٹرم فارن منسٹر عامر خان متقی, اور انٹرم کامرس منسٹر حاجی نور الدین عزیزی سے. اس کے علاوہ انہوں نے ویمنس چیمبر آف کامرس آف افغانستان کی خواتین سے بھی ملاقات کی ہے. اس دورے کا مقصد بیسکلی یہ تھا کہ دونوں نیبرنگ کنٹریز میں جو بھی تھوڑی بہت رفٹ ہے اس کو ختم کرنا تھا. تو یہ انیشیٹو پاکستان کی طرف سے ہوا اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا. اس میں مجموعی طور پر جو چیزیں ڈسکس کی گئی وہ تھی کہ ایجوکیشن میں کس طرح کوآپریٹ کیا جائے, ہیلتھ کے مسائل تھے, ریجنل کنیکٹیوٹی کیا ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا آپس میں کانٹیکٹ کس طرح کا ہوگا, سوشل اکنامک پروجیکٹس کیا ہوں گے, اور آپس کے اکنامک کنیکشن کیا ہوں گے. خواتین کو وہاں ان سے بڑی امید بندی کہ وہ جو خواتین کے مسائل آج کل افغانستان میں ہو رہے ہیں اس پر وہ ضرور فوکس کریں گی اور ہیلپ کریں گی کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ خواتین کو بھی اچھے سے, یعنی ان کو بھی کچھ آزادی دینے کی ضرورت ہے. چونکہ ابھی بیچ میں بہت زیادہ یہ ہو رہا تھا کہ افغانستان میں خواتین پر بہت زیادہ رولز امپوز کیے جا رہے تھے, فریڈم کو سیبوٹیج کیا جا رہا تھا, ان کے جم جانے پر, ان کے اور دوسری کافی ساری چیزوں پر. تو اب دیکھتے ہیں, امید تو کرتے ہیں کہ یہ ان کا یہ دورہ جو ہے یہ اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ. اصل میں یہ ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ تھا ہنا ربانی کھر کا, اور اس پہ ہمیں ان کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا ایک چیز جو ہے وہ اس پہ میرا یہ اوپینین ہے, ایک جنرل اوپینین ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے.
ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون پاکستان کے لیے اور کون جو ہے وہ ہماری آئندہ جنریشن جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، اور خواتین کے لیے اور کیا کیا جا رہا ہے، بچوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم صرف یہ کہیں کہ جی اس کا تعلق فلاں پارٹی سے ہے تو یہ جو بھی کر رہا ہے یہ برا کر رہا ہے، فلاں کا تعلق جو ہے وہ اس پارٹی سے ہے کیونکہ یہ پارٹی ہمیں پسند نہیں ہے تو یہ اس کا کام اچھا نہیں ہے. تو یہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے جو کہ عام عوام کے لیے بینیفیشیل ہے اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بینیفیشیل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے نا ربانی کھر نے، وہ واقعی ایک بہت بولڈ سٹیپ ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اور جو طالبان کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں اس میں ان کا جانا اور ان کی خواتین کو انکریج کرنا اور ویمن امپاورمنٹ کی بات کرنا، یہ ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ ہے اور اس پہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں. بالکل بالکل اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان خیالات کو کہ جی ان کا تعلق جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، چونکہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی پسند نہیں ہے، ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا ہمارا تعلق جو ہے وہ نون لیگ سے ہے، تو ان کو ہم اپریشیٹ نہیں کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اور اس میں ایک میں نے کہیں پڑھا تھا، امام علی کا قول بھی ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھو کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو اس پہ جو ہے وہ ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ کون کام کیا کر رہا ہے جو کہ اس ملک کی بہتری کے لیے. بالکل درست فرمایا. تیسری خبر ہمارے پاس ہے کرسٹیانو رونالڈو کی. کرسٹیانو رونالڈو جو ہے وہ ورلڈ کے بہت فیمس فٹ بال پلیئر ہے. ابھی چند دنوں پہلے مینچسٹر یونائٹڈ سے ان کا کانٹریکٹ ختم ہوا تھا. تو پہلے بھی یہ تھا کہ سعودی عرب نے انہیں اپروچ کیا تھا اپنے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے، جو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا. اب دوبارہ سعودی عرب نے انہیں اپروچ کیا ہے اور ان سے 2.5 ایئر کے کانٹریکٹ کی بات کی ہے، جس کی ورتھ جو ہے $200 ملین a year ہے. اور وہ سعودی ساکر کلب النصر کو جوائن کرنے کے لیے کہا ہے اور وہ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں. ایک اور بھی ان کو بڑی زبردست آفر ہوئی ہے جو ان کے رائیول کلب سے ہے ایک رپورٹ کے مطابق، جس کا نام الہلال ہے، اور وہ آفر ان کو ہوئی ہے $3.6 ملین a week. کافی بڑا اماؤنٹ ہے، لیکن وہ النصر کو کنسیڈر کر رہے ہیں. النصر جو ہے جس کا مطلب ہے کہ وکٹری، جیت. انہوں نے اب تک 27 ٹرافیز جیتی ہیں، ڈومیسٹک لیول پہ 23 اور انٹرنیشنل لیول پہ 2 GCC چیمپئن لیگز جیت لیے ہیں انہوں نے، اور ایک ایشین کپ اور ایک ایشین سپر کپ. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کے بعد وہ سائن کر لیں گے سعودی عرب کے ساتھ، اور جو کہ ایک بڑا ہی زبردست سٹیپ ہوگا. اور یہ النصر کے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، ایون سعودی عرب کے لیے بھی، کہ اتنے بڑے فٹ بالر کا ان کے ساتھ 2.5 ایئر کا کانٹریکٹ سائن ہونے جا رہا ہے. ایک اور چیز کہ ڈیوڈ بیکہم نے جو کہ انٹر میامی کو اون کرتے ہیں، انہوں نے بھی آفر کیا تھا ان کو کرسٹیانو رونالڈو کو، لیکن انہوں نے وہ آفر کنسیڈر نہیں کی. تو یہ اچھی چیز ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک خبر ہے میگن مارکل کی. میگن مارکل اور پرنس ہیری تقریباً 2 سال سے اوپر ہو گیا وہ US میں موو کر گئے ہیں، اور انہوں نے جو رائل ورکنگ تھی اس سے اسٹیپ ڈاؤن کر لیا تھا. اور یہ ہوا تھا 2018 کے اراؤنڈ ہوا تھا کہ انہوں نے وہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد وہ کیلیفورنیا US سے موو کر گئے ہیں. تو ہوا کچھ یوں کہ پرنس ولیم اور کیٹ مڈلٹن جو کہ پرنس اینڈ پرنسز آف ویلز ہیں، ابھی جب سپٹمبر میں کوئن الزبتھ III کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد انہیں یہ ٹائٹل ملا ہے، وہ پرنس اینڈ پرنسز آف ویلز ہے. وہ US کا ٹرپ انہوں نے 8 سال کے بعد US کا ٹرپ انہوں نے لیا ہے. بیسکلی وہ وہاں گئے ہیں ارتھ شاٹ پرائز کی ڈسٹریبیوشن کے لیے، جس کا پرائز ایوارڈ ہے تقریباً £1 ملین کا، جو کہ بنتا ہے $1.2 ملین. اور یہ سیریمنی ہونی ہے 5 انوائرمنٹل کیٹیگریز میں، جس میں ہے نیچر پروٹیکشن، کلین ایئر، اوشن ریوائول، ویسٹ ایلیمنیشن اور کلائمیٹ چینج. اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو 15 پارٹیسپینٹس اس میں ہوں گے وہ انہیں بھی سپورٹ کریں گے. تو ان کے جانے کا سن کر ایک رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ جی میگن مارکل جو ہے وہ اینکشیس ہے، بیکاز US میں
کیٹ مڈلٹن اور پرنس ولیم کو بہت پسند کیا جاتا ہے. تو میڈیا جو ہے وہ آل اوور ان کے اوپر ڈرول کرے گا, تو اس لیے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تھوڑی سی آرچی اور لیلی ویٹ کی جو موم ہے وہ تھوڑی سی پریشان ہوں گی ان کے وزٹ سے. ویسے وہ پہنچ گئے ہیں یو ایس, بوسٹن میں انہوں نے میچ دیکھا ہے, اور آج پرابلی سیریمنی ہوگی آج شارٹ پرائز کی. اچھا, اس میں جو ہے وہ مجھے میں نے جب یہ پڑھا اور اس پہ یوٹیوب پہ میں نے چینل میں بھی یہ دیکھا جو ان کا رائل فیملی چینل ہے, تو مجھے شروع میں تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ یہ سارے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا, یہ بیسکلی ہمارے, میرا یہ خیال تھا کہ مڈل کلاس میں تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں کہ جی یہ جٹھانی ہے تو یہ دیورانی ہے تو یہ آگے نہیں بڑھ جائے تو میں پیچھے نہیں رہ جاؤں تو یہ نہ ہو جائے. لیکن اب جو صورت حال ہے وہ اتنی چینج ہو چکی ہوئی ہے کہ جو رائل فیملی ہے جو کہ یو کے کی گلوبلی ریناؤنڈ رائل فیملی ہے, اس میں بھی یہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ جٹھانی دیورانی اور یہ اس طرح کے جو مسئلے ہیں وہ سننے میں اور دیکھنے میں آ رہے ہیں. اس کی نوعیت میرا خیال ہے تھوڑی فرق ہوتی ہوگی. ہوا یہ ہے کہ میگن اور ہیری نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ وہ رائل فیملی کو چھوڑ کے یو ایس موو کر جائیں گے, تو شاید کسی کو بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ انہیں وہاں اتنی زیادہ اپارچونیٹیز ملیں گی. دیکھیں ابھی ان کی ایک ڈاکیو سیریز آ رہی ہے جس کا پہلے نام چیپٹر تھا, اب اس کا نام ہیری اینڈ میگن ہے, اور اس کا ٹیزر ریلیز کیا ہے نیٹ فلکس نے, آئی تھنک ابھی آج کے ہی روز ریلیز کیا ہے, اور تھوڑی ہی دیر میں کوئی 1.6 ملین کے قریب اس کی ویو ہے. ابھی اس کی ڈاکیو سیریز 6 ایپیسوڈز پر ہے مشتمل. اس کی ڈیٹ نہیں دی ہے کہ وہ کب ریلیز ہوگی, لیکن میرا خیال ہے جب وہ ریلیز ہوگی تو وہ بہت زیادہ پسند کی جائے گی, بیکاز اس میں انہوں نے اپنے دا ڈیوک اینڈ ڈچس آف سسیکس نے اپنی اسٹوری شیئر کرنی ہے کہ یہ ہائی پروفائل لو اسٹوری کس طرح سے ہوئی. اس میں ان کے وہ پکچرز ہیں, وہ چیزیں ہیں جو کبھی پبلک نے نہیں دیکھی ہے, تو اس کا بہت بے چینی سے انتظار ہے. تو ایک چیز یہ تھی. دوسرا یہ ہے کہ ہیری نے ایک میمو لکھا ہے جو کہ جنوری میں ریلیز ہونا ہے, آئی تھنک 10th آف جنوری کو. اس میں اس کی پوری بایوگرافی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا, رائل فیملی میں کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہے, ہر چیز ہے. تو اس کو بھی زیادہ جو کمنٹیٹر ہیں, رائل کمنٹیٹر, وہ اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہے ہیں اور ان کے بڑے بیانات آ رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا مارچ 2021 میں اوپرا ونفرے کو. اس میں انہوں نے جو ہے بتایا تھا کہ وہاں کچھ رائل فیملی میں تھوڑا سا ریسسٹ بیہیویئر بھی تھا. جب یہ جب آرچی بورن ہونے والا تھا تو اس میں انہوں نے ان کی کچھ کانورسیشن میں اس طرح کی بات آئی تھی, بیکاز میگن مارکل اور پرنس ہیری میں فرق ہے. میگن جو ہے وہ ایشین ہیں, اور تو اس طرح کی چیزیں بھی ہے, مطلب ان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی تک رائل فیملی کے اندر دوریاں ہیں, کچھ تلخیاں ہیں, کچھ بٹر مومنٹس ہیں. تو دیکھیں یہ کب تک ٹھیک ہو جاتی ہے, بیکاز آخر فیملی ہے, اور مجھے لگتا ہے فیملی ان دی اینڈ مل جاتی ہے. بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں کہ جی خون کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ خون کے رشتے ہوتے ہیں, وہ مل بھی جاتی ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جو کوئین الزبتھ تک کے جو ان کی ویلیوز تھیں اور ٹریڈیشنز تھے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ چینج ہوتے جا رہے ہیں. جو نئی آنے والی جنریشنز ہیں وہ شاید ان کو ان ریسٹرکشنز کو اور ان کے جو ٹریڈیشنز رہے ہیں ان کو اس طرح سے فالو نہ کر سکیں جو کہ پہلے جو کوئین الزبتھ یا ان سے پہلے ان کے فادر اور ان کے دور میں جو چیزیں جس طرح سے رہی ہیں, کیونکہ وہ ایک عام لائف نہیں ہے, وہ ایک نارمل لائف نہیں ہے, وہ نارمل لائف سے بالکل ہٹ کے ہے, ایک بہت زیادہ ریسٹرکٹیڈ لائف اور رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا. تو شاید آنے والی جنریشنز اس کو اس طرح سے شاید فالو نہ کر سکیں. ویسے بائی دا وے آپ کی بھی ایک ڈاکیومنٹری, شارٹ ڈاکیومنٹری آنے والی ہے دا رائل جول کے نام سے, ڈائنا دا رائل جول, تو اس کا انتظار ہے کہ وہ کب آتی ہے. بالکل بالکل. اور انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ لیڈی ڈائنا ایک ایسا فگر رہی ہیں جو کہ ہمارے سب کے لیے ایک آئیکونک فگر ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گی. تو وہ ان کی چیزیں ہم نہ بھی ہوں تو آنے والی جنریشن جو ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے لائف گزاری, لوگوں کے لیے کیا کچھ کیا, اور رائل فیملی میں ان کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ ملا اور کس طرح سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں
وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے اور آنے والی نسلوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ رائل جیول ہمیشہ رہیں گی. ان کا جو بھی ایک اورا تھا, ایک جو ان کا آئی تھنک ایک جو ان کا فیم تھا, جو ان کا سٹائل تھا, وہ اتنا آئیکونک ہے کہ کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. اگر میرا اپنا پرسنل اوپینین ہو تو نہ میگن مارکل, نہ ہی پرنسس کیتھرین, کیٹ مڈلٹن, کوئی بھی ان کے برابر کا نہیں جو اورا ڈائنا کا تھا. بلکہ ان فیکٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ڈائنا کو زیادہ فیم ملا ایز کمپیئر ٹو پرنس چارلز کے مقابلے میں ڈائنا جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہو گئی تھی. تو مجھے تو بہت پرسنلی ڈائنا کی میں بہت ڈائی ہارڈ فین ہوں. اچھا جی, اگلی خبر جو میرے پاس ہے وہ ہے کہ ایلون مسک جو ہیں وہ نیکسٹ ایئر تک ٹویٹر پہ نمبر 1 انفلوئنسر بننے والے ہیں. ایلون مسک نے $44 بلین میں ٹویٹر پرچیز کیا, اور پرچیز کرتے ہی بڑی ڈفرینٹ چیزیں وہ لے کر آئے, جس میں انہوں نے بڑے لے آفس بھی کیے ہیں, انہوں نے چینجز بھی کیے, انہوں نے لانگ آورس کا کانسیپٹ ڈالا, ورک فرام ہوم ختم کرنے کی کوشش کی, بلو ٹک ویریفیکیشن ڈالا. ایلون مسک ایکچولی وہ پرسنالٹی ہیں, میرا خیال ہے کہ بہت سارے کامن لوگ ان کو پہلے نہیں جانتے ہوں گے, حالانکہ وہ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے CEO ہیں اور دنیا میں دولت مند ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے یہ کیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق کہ ٹویٹر لینے کے بعد 84% زیادہ ٹویٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے, اور اس وقت ان کے جو ٹویٹر پہ فالوورز ہیں وہ تقریباً 120 ملین فالوورز ہیں, اور براک اوباما کے ہیں 130 ملین فالوورز. تو سوشل میڈیا انڈسٹری میں اس طرح کا کبھی کوئی CEO نہیں آیا ہے جس کی اتنی بڑی, جو کہ خود اتنی بڑی پرسنالٹی ہو. تو خیال یہ ہے کہ 6 مہینے سے کم میں وہ چیف انفلوئنسر بننے جا رہے ہیں, اور 12 نومبر کو جب انہوں نے کٹ آفس کیے ہیں یا لے آفس کیے ہیں تو 2 لاکھ کے قریب ان کے فالوورز ڈراپ ہوئے تھے. لیکن اب ایک رپورٹ کے مطابق آن این ایوریج ان کے تقریباً ڈیلی 2,68,000 کے فالوورز ان کے بڑھتے جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں, لگ رہا ہے مجھے کہ وہ بہت جلدی جنوری میں پکا سوشل انفلوئنسر, نمبر 1 سوشل انفلوئنسر بن جائیں گے ٹویٹر پر. اچھا, اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ان کا ایک اچھا اسٹیپ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے تو اس طرح کی ویب سائٹس بنانی شروع بھی کر دی ہیں, اور ٹویٹر کے مقابلے میں بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز بھی ڈیولپ کرنے شروع کر دیے ہیں جس پہ جو ہے وہ اس ٹویٹر کے سملیرٹیز ہوں اس میں. لیکن جو ہے وہ بیسکلی ان کا مقصد جو مجھے نظر آتا ہے, کیونکہ پیسے کی تو ان کے پاس کمی نہیں ہے, لیکن وہ دنیا میں ایک فیم جو ہے وہ چاہ رہے ہیں, کیونکہ کنٹروورشل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے بہت زیادہ دیکھی بھی جاتی ہیں, سنی بھی جاتی ہیں, اور فیمس بھی جلدی ہو جاتی ہیں. اب جیسے میں اپنی بات کروں تو مجھے آج سے سال بھر پہلے ایلون مسک کا نہیں پتا تھا کہ وہ کون صاحب ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے, آنیسٹلی اسپیکنگ. لیکن اب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ ایک کسی بھی چھوٹے سے ملک میں بھی کسی کونے میں کوئی بندہ رہ رہا ہے جس کے پاس اسمارٹ فون ہے اس کو پتا ہو کہ ایلون مسک ہیں کیا. تو یہ ایک ان کی بڑی اچیومنٹ ہوگی اس طرح سے, اور وہ نمبر 1 انفلوئنسر بھی بہت جلد بن جائیں گے, لگتا تو ہمیں یہی ہے. اسی طرح سے اگلی خبر میرے پاس ہے شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی. بھائی بہت دنوں سے اس پر گفت و شنید ہو رہی ہے, ٹرینڈ چل رہے ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ جی ان کا ڈیورس ہوا کہ نہیں ہوا, ڈیورس ہوا کہ نہیں ہوا. اس کا ریزن یہ ہے, مجھے بڑی اچھی ایک چیز یاد آتی ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ کہا جایا تھا وین ٹینس میٹ کرکٹ, جب ان کا, اور لوگ بڑے خوش ہوئے تھے. ان کی شادی انڈیا میں ہوئی تھی اور ان کا ولیمہ جو ہے وہ پاکستان میں ہوا تھا, تو لوگ بہت خوش ہوئے تھے. اچھا, اب یہ جو ریزن ہے کہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیورس ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, بہت عرصے سے ثانیہ جو ہے وہ سیپریٹ اپنی پکچرز پوسٹ کر رہی ہیں. ابھی گزشتہ دنوں ان کی برتھ ڈے تھی تو اس میں شعیب ملک نے ان کو وش کیا تھا, لیکن ثانیہ نے ان کی وش کا جواب نہیں دیا تھا. اچھا, ان کا ایک شو بھی آ رہا ہے جس کا نام ہے دا مرزا ملک شو. اس کی شوٹس جاری ہیں اور اس کی شوٹ بھی ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کی قیاس آ رہی یہ ہے کہ چونکہ ان کے ایز اے کپل کچھ کمٹمنٹس ہیں جس میں سے ایک یہ مرزا ملک شو بھی ہے,
تو وہ کانٹریکٹ کے لیے باؤنڈ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی سینسٹیو انفارمیشن وہ ابھی نہیں دے سکتے ہیں. تو لوگوں کا خیال ہے کہ جب یہ شوٹ کمپلیٹ ہو جائے گا, شو مکمل ہو جائے گا, تو مے بی شاید وہ کچھ اناؤنس کر دیں. پچھلے دنوں ثانیہ نے ٹویٹر انسٹاگرام پہ ایکچولی اپنا کچھ ایسی چیزیں شیئر کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یو آر ہیومن میڈ آف لائٹ اینڈ ڈارک, لو یور سیلف انف to allow being a little fragile. Learn to give yourself a break on days when your heart feels at its heaviest. ایک اور پوسٹ میں انہوں نے لکھا, and the morning light is a message from Allah telling you that you still have a chance for new beginnings. تو فینس بہت اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ان کی لائف میں گڑبڑ چل رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شعیب ملک کا ریومر ہے یہ کہ ایک پاکستانی ایکٹریس ہے جن کے ساتھ ان کا افیئر چل رہا ہے اور انہوں نے چیٹ کیا ہے ثانیہ کو. تو بے چینی سے سارے لوگ منتظر ہیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیسے یہ ختم ہو جائے ان کی شوٹ, تو ہمیں انفارمیشن ملے کہ کیا یہ کپل الگ ہو گیا ہے اور لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے اس بات سے جب ان کی علیحدگی ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا ملائکہ اروڑا اور ارباز خان کا جو کپل تھا وہ انڈسٹری کا جانا مانا اور بہت ہی فیمس کپل تھا. وہ بھی ایک شو کر رہے تھے ان دنوں اور اس کی شو کی خبریں آ رہی تھی اور انہی دنوں ان کا ڈیورس ہوا تھا. اور مجھے بڑا دکھ ہوا تھا کہ اتنا اچھا کپل اتنا لمبا عرصہ ساتھ رہے اور اس کے بعد وہ ایسے علیحدہ ہو گئے تھے. تو پتہ نہیں کہ اب کیا ہے اس میں, پتہ چلے گا ہمیں. اصل میں جو ہے وہ زیادہ تر ہم لوگوں کے ساتھ ایک انفارچونیٹلی ایک ایسا مسئلہ پیدا ہو چکا ہوا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی لائف کو اسیس کرنے لگتے ہیں سوشل میڈیا سے, فیس بک سے کہ جی اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے, اس نے کتنی پکچرز پوسٹ کی. اب 1 سال تک 6 مہینے تک پوسٹ نہیں کی ہے پکچر تو ضرور کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. پھر ہم اپنے حساب سے کہانیاں بنانی شروع کر دیتے ہیں. اس میں سے کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں, کچھ غلط بھی ہوتی ہیں. کچھ ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں جو جن کو حقیقت کا علم ہوتا ہے, اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ ایسے فیک سٹوریز بھی بننی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی یہ اس طرح سے, کیونکہ ہمارے لیے اب کسی کی لائف کو اسیس کرنے کا یا میجر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سوشل میڈیا. بالکل صحیح ہے. اور یہ ہے بھی کہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے عام لوگ بھی دوسروں کو اسٹاک کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے. تو کسی نے خوب کہا ہے کہ ہر چیز سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کی نہیں ہوتی. بالکل. اچھا جی, اگلی خبر جو ہمارے پاس ہے جو ٹرینڈنگ میں تھی وہ تھی فیفا ورلڈ کپ میں نورا فتحی نے پرفارم کیا. نورا فتحی اچانک ہی بہت زیادہ فیم میں ہیں اور ان کے ڈانسرز اور ان کا سٹائل اور بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے عرب کنٹریز میں. وہ ایک کینیڈین نیشنل ہے, عرب کنٹریز میں بھی ان کی بہت فین فالوئنگ ہے. تو انہوں نے پرفارم کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ لائٹ دا اسکائی ان کا اینتھم ہے جو کہ جس پہ انہوں نے پرفارم کیا. اس کے علاوہ کچھ بالی ووڈ سانگز ہیں اس پر انہوں نے پرفارم کیا. 1 روز پہلے ان کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ لائٹ دا اسکائی پہ ان کے کچھ ڈانس موو تھے اور وہ پرفارم کر رہی تھیں. تو جب وہ اسٹیڈیم میں تھی تو ان کا وہی گانا انہوں نے آئی تھنک ان کے انسٹاگرام سے لیا اور وہ پلے کیا, اینڈ شی واز آلموسٹ ان ٹیئرز. وہ اتنا زیادہ میسمرائز ہوئی اور انہیں اتنا اچھا لگا ان کا یہ جیسچر قطر کا کہ انہوں نے وہ بہت انجوائے کیا اپنا وہاں پہ پرفارمنس بھی اور بڑا دل سے پرفارم کیا. لوگوں نے بہت لائک کیا. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ میں بہت عام سا انسان تھی, بہت عام سی لڑکی تھی, اور جب میں نے یہ سوچا کہ مجھے انڈسٹری میں بالی ووڈ انڈسٹری میں قدم رکھنا ہے اور اپنا ایک ڈانس میں اپنا ایک نام پیدا کرنا ہے یا جو کچھ جس مقام پہ میں ہوں, تو لوگوں نے مجھے بہت ڈسکریج کیا تھا اور کہا تھا یہ ہو نہیں سکتا, لیکن میں نے ہار نہیں مانی. تو جب میں کر سکتی ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے. خواب دیکھیں لیکن خواب کو پورا کرنے کے لیے جھجکیں نہیں, اور جو خواب دیکھتا ہے خواب اسی کے پورے ہوتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. خواب دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی ایج نہیں ہوتی ہے, نہ ہی کوئی پابندی ہوتی ہے. آپ اس خواب دیکھو گے تو پھر آپ جو ہے اس کا ارادہ کرو گے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرو گے. تو خواب دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور سارے کو دیکھنے چاہیے. بالکل صحیح. اچھا, ایک بڑا ہی اندھوناک سا انسیڈنٹ ہوا ملیر میں, کراچی میں, شمسی سوسائٹی میں. ایک بندہ جس کا نام فواد ہے, اس نے اپنی 3 بیٹیوں اور اپنی وائف کو مار دیا اور اس کے بعد خود بھی اور وہ مارا کیسے, ان کے تھروٹ سلٹ کر کے, اور خود بھی اپنے گلے پہ جو ہے وہ چھری جو ہے وہ پھیری اور خودکشی کرنے کی کوشش کی. اس کو تو بچا لیا گیا ہے
ہوا یہ کہ یہ کرنے سے پہلے اس نے اپنے بھائی کو جو باہر مقیم ہے ویڈیو کال کر کے بتایا کہ وہ یہ کرنے جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنے دوسرے بھائی کو کانٹیکٹ کیا کہ وہ یہ اس طرح کی کوئی بات ہے تو تم دیکھو. انہوں نے اپنی بیگم کو بتایا. بہرحال جب تک وہ پہنچی وہ یہ قدم اٹھا چکے تھے. اب اس میں بھی 2 ورژن ہیں. پولیس نے پکڑ لیا ان کو, وہ کیونکہ وہ تو ہوا یہ کہ جب نیچے شاید ان کے کوئی رشتہ دار ہی رہتے تھے, والدہ رہتی تھیں, والدہ یا والدہ کے ساتھ ان کی بھابھی بھی, وہ پہنچے تو وہ خود بھی زخمی حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے. تو ان کو اور وہاں پہ چونکہ 2 کمروں کا اوپر گھر تھا تو کوئی اور بیک ڈور نہیں تھا, تو پولیس کا خیال اس وقت بھی یہی تھا کہ انہوں نے ہی کیا ہے. بعد میں جب اس کا یہ ہوش میں آئے ہیں تو انہوں نے یہ اقبال جرم کیا کہ ہاں میں جو ہوں وہ پیسوں سے, قرضے سے بہت زیادہ پریشان تھا, اور کھانا کھانے کے بعد بیگم سے میرا جھگڑا ہوا اور میں روز روز کی اس کی باتوں سے تنگ آ کر میں نے یہ کیا. وہ باتھ روم میں تھی تو میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو مار دیا. یہ اتنا اندوہناک واقعہ ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ میں نے جب اس کو سرچ کیا تو دنیا میں مختلف کنٹریز میں اس طرح سے ہوا ہے, کیونکہ ذہنی کیفیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ میں نے یہ قتل کرنے کے بعد یہ ساری تصویریں اس انویسٹر کو بھیج دی جس سے میں نے قرض لیا ہوا تھا. اچھا, اس کے بھی 2 ورژن ہیں. ایک طرف والدہ نے کہا کہ وہ پریشان تھا پیسوں کی وجہ سے کہ اسے پیسے نہیں مل رہے تھے. دوسری طرف ان کی کمپنی سے جب پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی جہاں وہ کام کرتا تھا کہ ہم تو جی 25-26 کو تنخواہ دے دیتے ہیں, ہماری طرف سے تو کوئی سیلری نہیں رکی ہوئی تھی. تو اب یہ اور تھورو انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا. لیکن اس میں یہ بہت ہی قابل مذمت, یہ بہت زیادہ اندوہناک واقعہ تھا. لیکن اس کے جو بیسز ہیں یا اس کی جو وجوہات ہیں وہ جو ہے وہ اتنی گروسم کلنگ کے لیے کیا وجوہات تھی, وہ یہی ہے یہ پیسوں کا مسئلہ, گھر میں لڑائی جھگڑا, یعنی بندے کی ذہنی کیفیت اس حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ اتنا انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے. بچیوں کی عمریں جو ہیں وہ 10 سے 12 سال کی ہے جن کو اس نے قتل کر دیا. انہوں نے کیا دیکھا تھا دنیا میں, یہ دیکھ کے تو جو ہے وہ میں بہت شدید مجھے افسوس ہوا اور بہت زیادہ دکھ ہوا. میرے ساتھ تو جن لوگوں نے جو قریبی لوگ تھے وہ کس عالم میں ہوں گے میں سمجھ سکتی ہوں کہ کیا میرا خیال ہے یہ بہت ہی بھیانک حادثہ تھا. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو ایک عام انسان سوچ سکتا ہے اس خبر کو پڑھنے کے بعد, کہ ایک تو جس نے بھی یہ کیا اور یا دنیا میں جہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کوئی نارمل انسان تو یہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا ہے. یا تو وہ بندہ یہ کام کرے گا جس کی ذہنی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو, اور یہ کہا جائے کہ جی وہ پہلے پچھلی لائف جو تھی اس کی یا پچھلی زندگی جو وہ گزار رہا تھا وہ بہت نارمل تھی اور وہ ایک ہنسی خوشی اپنی لائف گزار رہا تھا اور اچانک سے یہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس کے ذہن میں چل رہی تھیں یا کچھ سٹریس تھا جو اس کے ذہن میں چل رہا تھا جس کو وہ ہینڈل نہیں کر سکا. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو گزر رہی ہے, جو کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ تھک چکا ہے یا اب مزید وہ ایکسیپٹ چیزوں کو نہیں کر سکتا, یا آپ کی لائف میں بہت سارا کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے جو کہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو وہ آپ ڈسکس کرو. اگر آپ گھر والوں سے نہیں کر سکتے تو آپ کسی دوست سے کرو, آپ دوست سے نہیں کر سکتے تو آپ کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس چلے جاؤ, لیکن آپ اس کو جو ہے وہ بتاؤ, آپ بات کرو, آپ شیئر کرو. اس کے بعد ہی آپ کی ذہنی حالت جو ہے وہ کچھ بہتر ہو سکتی ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, یا یہ اگر ہم کسی کو بتائیں گے تو اس کو کیا فرق پڑے گا, یا جو ہے وہ اس سے تسلی دے دے گا. لیکن کہنے سے, بات بتانے سے, شیئر کرنے سے آپ کا جو اندر جو فرسٹریشن ہے یا جو سٹریس ہے وہ کم ہوتا ہے. اس سے جو ہے وہ آپ کی حالت بہتر ہوتی ہے. تو ہاں, اگر کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ شیئر کرے, وہ اس طرح سے اتنے ڈپریشن میں بھی نہ جائے اور اس کے دماغ جو ہے اس کو بھی اتنا نہ تھکائے کہ وہ جو ہے وہ برائی کی طرف یا کسی گناہ کی طرف یا غلط چیزوں کی طرف جو ہے وہ انسان کو مائل کرے. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ بات کریں, آپ بتائیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, اس کے بعد جو اگلی خبر ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ انڈین ایئرپورٹس میں, انڈیا میں انہوں نے فیشیل ریکگنیشن انٹری سٹارٹ کر دیا ہے ایئرپورٹ پہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ پیسنجرز کو آئی ڈی کارڈ اور بورڈنگ پاس کی ضرورت نہیں ہوگی.
डिजी यात्रा का एक मैकेनिज्म है जो कि सीमलेस और हैसल फ्री है ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए। उन्होंने फिलहाल ये डोमेस्टिक में लॉन्च किया है और 3 शहरों में लॉन्च किया है। तो इसमें जो है उनका ये इनिशिएटिव जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है। सॉफ्टवेयर में इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है और मुझे बड़ा अपील किया इस बात ने कि मेरा दिल चाहा कि पाकिस्तान में भी इसी तरह से हो जाए कि हम भी इस तरह करने की कोशिश करें कि पेपरलेस हो जाए, ताकि जो ट्रैवलर्स हैं वो इतनी सारी हैसल से बच जाएंगे। ये कहलाती है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, FRT, और ये उन्होंने लॉन्च कर दी है। फिलहाल ये लॉन्च हुई है न्यू दिल्ली में, बेंगलुरु में और वाराणसी में, और बहुत जल्द और जगहों पे हैदराबाद, पुणे में, कोलकाता में मार्च तक ये नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। अच्छा, इसके अंदर करना ये है, ये होगा इस तरह से कि पैसेंजर को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी डिजी यात्रा पे, और उसमें वो अपना आधार बेस्ड वैलिडेशन और अपना सेल्फ इमेज कैप्चर करेगा, उसके अंदर वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, उसकी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होगी, वो तो वो वॉलेट में ही होगी जो वो मोबाइल कैरी कर रहा होगा, लेकिन वो 24 आवर्स में वो डेटा अपलोड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़बरदस्त उनका एक इक़दाम है और आई थिंक ग्रोथ की तरफ है, और कंट्रीज़ को भी इस तरह से देखना चाहिए। आई थिंक लंदन हिथ्रो में और लंदन में और US में तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, और कंट्रीज़ को भी इनकी तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जब जाते हैं, पाकिस्तानी होने के नाते से, तो हम देखते हैं कि एक चीज़ जो मैंने नोट की कि वहाँ पे पॉलिटिक्स पे कोई बंदा डिस्कस नहीं कर रहा होता। कोई ये नहीं कह रहा होता कि जी हमारा वज़ीर आज़म ऐसा है तो जो अपोजिशन पार्टी ऐसी है तो चीफ मिनिस्टर ऐसा है तो आजकल ये हो रहा है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा। मतलब इस तरह की कोई चीज़ें नहीं, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम भी इन पॉलिटिक्स से निकल के हर एक बंदा जो है वो अपना काम दयानतदारी से और अपनी अटेंशन को फोकस करते हुए अपने काम पर करेगा तो हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि शायद करंट अफेयर्स के जो प्रोग्राम्स हैं सिर्फ वही चल रहे होते हैं हमारी बिल्कुल आप लाइफ ठीक में। कह रहे हैं, हाँ ये सही बात है बिल्कुल। और एक सब्जी वाला जो है वो भी डिस्कस कर रहा होता है कि अगला क्या होने वाला है। अगर आप कुछ लेने के लिए जाओ, उसे पूछो कि जी टमाटर जो है वो किस तरह है, तो वो आगे से जवाब देगा कि जी क्या करें, ये हुकूमत आ गई है, ये जाएगी तो ये कम होगा। तो हर चीज़ का जो लिंक है हम हुकूमत से और पॉलिटिक्स से कर रहे होते हैं। जब तक ये हमारे जहनों से नहीं निकलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों में घूम रहा होता है, इसीलिए जो है वो इस तरह की चीज़ों पर अगर हम फोकस करें तो मेरा ख्याल है हमारी कंट्री जो है बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। अब आखिरी खबर जो मेरे पास है वो है मेरा दिल ये पुकारे आजा। पाकिस्तानी गर्ल आयशा ने इस पे अपनी दोस्त की शादी में उसके वेडिंग रिसेप्शन पे परफॉर्म किया। लता मंगेशकर का ये गाना है मेरा दिल ये पुकारे आजा, और कुछ ही देर के अंदर ये गाना इतना पसंद किया गया ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में कि उस पर आई थिंक 9-10 मिलियन के करीब जो है वो 9-10 लाख के करीब जो है वो लाइक्स उस पर आ गए, और उसका खुद का ये कहना था कि 3 लाख के करीब मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए, और फौरन ही ये वायरल हो गया। और निदा यासिर ने अपने शो में उसको बुलाया, उसने वही ड्रेस पहना था जो शादी में पहना था, उसे एक गाने पे उसने परफॉर्म भी किया। शाजिया मंसूर का एक गाना था जिसका बत्तियां बुझाए रख दी, वो भी बड़ा पसंद किया उन्होंने, वो यूट्यूब शॉर्ट्स में डाला, मैंने देखा उस पर 1.6 मिलियन व्यूज़ आए हुए थे। और उनको ये कहा जा रहा है, मतलब इंडिया से भी बहुत पसंद किया जा रहा है, कह रहे हैं ग्रीन कुर्ता गर्ल, और she dances so well and she's so cute, she's so beautiful and a very good dancer। तो ये होता है कि वो रातों रात ही एकदम फेमस हो गई है, और गाना भी खैर बहुत अच्छा है, मेरा दिल ये पुकारे आ जाए, लोगों को पसंद भी बहुत है, और इस पर लोगों का रिस्पांस भी इस तरह से आया है कि अब वो हैं बहुत फेमस टिकटॉक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी और वैसे भी, और जैसे जो वीडियोज़ वो डाल रही हैं लोग बड़ा लाइक कर रहे हैं। तो ये होता है अचानक से कुछ हो जाना फ़ौरन। आपको याद होगा वो जो पावरी हो रही, पावरी
وہ جو ہے وہ کتنا زیادہ فیمس ہوا تھا, لوگوں نے اس پہ پرفارم کیا. اس ریل پہ میرا دل یہ پکارے آجا, اس پر بہت لوگ پرفارم بھی کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ ہے اچانک فیم. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہے تو آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کیجیے گا, اور آئی انالیسس پہ کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا. آئی انالیسس پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کی رائے ہمیں ملتی رہے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. بہت شکریہ.